بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے لیے خیر اور برکت کی دعاؤں کے ساتھ آج کا میرا موضوع ہے جی شور۔ میں ایک کامیابی کی داستان آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جب داستان میری ختم ہوگی تو میرا موضوع آپ لوگوں کے مائنڈ میں کلیئر ہو چکا ہوگا، ہے نا مزے کی بات۔ اچھا جی، یہ بات ہے 1964 کی۔ ان 1964 جاپان نے فرسٹ ٹائم، جو جاپانی جو تھے نا، انہوں نے اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ بلٹ ٹرین جو تھی وہ انہوں نے چلائی 1964 میں۔ ان کے دو بڑے مشہور شہر، ایک تو اوساکا اور دوسرا فوکاکا، ان کا درمیانی فاصلہ ہے جی 500 کلومیٹرز۔ تو فوکاکا انٹو اوساکا یہ بلٹ ٹرین جو تھی وہ چلائی گئی۔ یہ بڑا ایک ہسٹوریکل ڈے تھا جاپان کی تاریخ میں، جاپانیوں کی ہسٹری میں یہ ایک یادگار دن تھا۔ اچھا، جب یہ ٹرین چلی تو اس کے فوری بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، لوکل جو ان کی جو آبادی تھی، لوکل جو پاپولیشن تھی، انہوں نے کمپلینٹس رجسٹر کرانا شروع کر دی۔ ہمیں حیرانی ہوگی، آپ لوگوں کو بھی حیرانی ہوگی کہ آخر کمپلینٹ کس چیز کی؟ کمپلینٹ اس چیز کی، انہوں نے یہ کمپلینٹ کرنا شروع کر دی جی کہ اس سے جو ہے نا بہت سارا شور پیدا ہوتا ہے۔ اس بلٹ ٹرین کی گونج، اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز، آپ کہہ لیں کہ شور بہت زیادہ ہے، مطلب کہ نوائز پولیوشن بہت زیادہ کریٹ کر رہی ہے۔ تو لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی گورنمنٹ سے کہ یا تو جناب اس شور کو، اس کی گونج کو اور گرج کو کم کریں یا ختم کریں، یا پھر جناب خدا کا واسطہ ہے کہ بلٹ ٹرین کو ہی بند کر دیں۔ اس وقت یہ جو پروجیکٹ تھا بلٹ ٹرین کا، اس کے ہیڈ تھے نکاٹسو، مسٹر نکاٹسو۔ تو نکاٹسو جو تھے یہ انجینئر تھے بیسیکلی۔ گورنمنٹ نے مسٹر نکاٹسو کو کہا کہ جناب آپ کچھ بھی کریں، بس دن اور رات ایک کر دیں، بس ہمیں یہ جو نوائز فری اب یہ بلٹ ٹرین چاہیے، آپ جو کچھ مرضی کریں۔ تو نکاٹسو نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا۔ اچھا، نکاٹسو جو تھا نا وہ نیچر لور تھا، اس کو برڈز کے ساتھ اور وائلڈ لائف کے ساتھ نا قدرتی طور پہ بڑی محبت تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ جنگل میں بیٹھ کے نا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک نظارہ دیکھا۔ ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پرندہ ہوتا ہے جی، کنگ فشر۔ بڑے، آپ اگر اس کو گوگل کریں تو بڑے خوبصورت کلرز اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو عطا کیے ہیں، بڑا وہ کلرفل وہ برڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی چونچ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ جناب وہ اپنی چونچ جو تھی وہ پانی کے اندر انٹر کرتا ہے، ڈبکی لگاتا ہے اپنے شکار کے اوپر، فش کو پکڑنے کے لیے، اور جب وہ یہ کام کرتا ہے تو کوئی کسی طرح کی کوئی آواز نہیں پیدا ہوتی۔ ہمارے لیے یہ عام بات ہوگی، لیکن نکاٹسو جو تھا وہ ایک ریسرچر تھا، اس کو اس بات نے کلک کیا۔ وہ فوری طور پہ مڑا، اس نے اپنی ٹیم کے سامنے آ کے یہ سارا انسیڈنٹ رکھا۔ اس نے کہا جی کہ کنگ فشر جو ہے نا برڈ، اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ وہ ریسرچ چلتی رہی، ریسرچ کا رزلٹ یہ نکلا کہ جناب کنگ فشر کی جو لمبی چونچ ہے یہ اس کا سارا کمال ہے، اس کی وجہ سے شور بھی پیدا نہیں ہوتا، اور جناب وہ پانی کے اندر جناب وہ اپنا کام بھی کر لیتا ہے۔ تو مسٹر نکاٹسو جو تھا اس نے فوری طور پہ گورنمنٹ کو کہا، اپنے پروجیکٹ کے جو دیگر جو ممبران تھے، انجینئرس تھے، ان کو کہا کہ فوری طور پہ بلٹ ٹرین کو اس کی جو شیپ جو ہے نا اس کو یہ کنگ فشر کی چونچ کی طرح جو ہے نا اس کو شیپ دے دی جائے، مطلب کہ جیسے لمبی چونچ ہے اس طرح سے اس کو بلٹ ٹرین کو شیپ دے دی جائے۔ اچھا، سٹوری میں ختم کرتا ہوں۔ بالآخر 1997 میں وہ دن آ گیا، نکاٹسو کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی، اور آخرکار جاپان کی ہسٹری میں جاپانیوں نے یہ دیکھا کہ بلٹ ٹرین چلنا بھی شروع ہو گئی ہے اور اب اس میں شور بھی نہیں ہے، یعنی کہ نوائز فری، ساؤنڈ فری، آواز فری۔ سٹوری سنانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے جناب، سب نے بالکل، اسٹوڈنٹس آپ لوگ خاص طور پہ سن لیں ذرا، آپ لوگوں نے اپنی اپنی لائف میں آج سے نکاٹسو بننا ہے۔ دیکھیں، پریشانی ہر بندے کی لائف میں آتی ہے، سب کے پاس ہی فیس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، ہر بندے کے پاس جو ہے نا بڑے بڑے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو بڑے بڑے چیلنجز جو ہے نا اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ گھبرانا نہیں، نکاٹسو کی طرح اگر آپ لوگ اور میں جناب اپنے مسائل کے اوپر غور کریں تو ہر مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس کا سلوشن اس کے ساتھ ہی پیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔